देखो हो खतर हो गई गुजरात डिस्टेंसिंग होती है भाई, जगह ऐसी रखते हैं ना, वो बुरा लगता है। एक आदमी तकलीफ कर रहा है, दूसरे थोड़े एक स्टेप पीछे और थोड़ा अब थोड़ा उधर बाहर हो, और कितना बार होना है? थोड़ा दो एक कदम हो। हाँ बस कुछ नहीं हो, तुम इधर आओ बस। शाहिद भाई, ठीक होता है शाहिद भाई थोड़ा बस, ठीक है। एहसन साहब आ गए, एहसन कैसे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ब्रादरम साद रफ़ीक साहब को और सलमान रफ़ीक साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक तारीख साज फ़ैसला जो है अदालत उज़्मा ने दिया है और इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये फ़ैसला ना सिर्फ जो मौजूदा पस मंज़र है इस वक्त हाल का, बल्कि मुस्तकबिल में भी एक अरसा दराज वो बाकी रहेगी, बल्कि इंसाफ की किताबों में और जो साइल हैं अदालतों में जाने वाले इंसाफ के तलबगार, वो इस फैसले का हवाला देंगे। ये एक संगे मील है। मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूं और साथ ही साथ ब्रादरम साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाद में जो सऊबतें बर्दाश्त की हैं और इस गले सरे फसुर्दा ढांचे जो है हमारा कानून का, उससे अपनी इज्जत नफ्स पे हमले भी जो है बर्दाश्त किए हैं। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पाया इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। वो आज भी एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा है, अपने कायद के साथ खड़ा है, अपने साथियों के साथ खड़ा है, अपने नज़रिए के साथ वफा का परचम लेके। ये एक ऐसे प्रोसेस का आगाज़ है जो इस बात की शहादत दे रहा है कि आने वाला वक्त जो है उसमें इंसाफ का बोलबाला होगा और कानून और अदारों को हुक्मरान जब अपनी ज़ाती अना के लिए, अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी दिन इंसाफ का, जिस तरह कल बोलबाला हुआ है, इंसाफ का बोलबाला ज़रूर होता है। अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। मैं साथ ही साथ आज जो गिरफ्तारी हुई है मतीउल्लाह जान साहब की, उसकी भी हम सारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी मजम्मत करती है। नहीं, ये अब वीडियो आ गई है तो पुलिस लेके गई। अभी मीडिया वाले मेरा ख्याल ज़्यादा कंफर्म कर सके हैं कि वीडियो आ गई, वीडियो आ गई। पुलिस लेके गई है ना। जी जी ठीक है।
یہ پولیس کی کسٹڈی میں ان کو لیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دوست کنفرم کر رہے ہیں. جو اس وقت کردار میڈیا ادا کر رہا ہے اور جس طرح میڈیا میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس حکومت کے خلاف، 2 سال میں جس طرح کایا پلٹی ہے کہ ایسی آوازیں جو کل تک ان کی حمایتی تھیں، آج وہ ان کے سب سے بڑے کرٹکس بن گئے ہیں. متی اللہ نے میڈیا اور صحافت کی آزادی کے لیے پہلے بھی بات کی اور آج بھی کر رہا تھا، اور میرا خیال ہے کل ان کی سپریم کورٹ میں پیشی بھی تھی توہین عدالت کے مقدمے میں. اس موقع پہ ان کو کسٹڈی میں لینا، ان کی آواز کو، صحافت کی آواز کو خاموش کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے جو ناکام ہوگی. ہم آزادی رائے کی بصیرت پارٹی کے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر حمایت کریں گے کہ اس ملک میں ہر شخص کو تقریر و تحریر کی آزادی ہونی چاہیے. جو بھی ضابطہ اخلاق ہے اس کے لمٹ میں یا اس کی حدود میں رہ کے. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی صحافی، کوئی سیاسی ورکر حکومت کے خلاف بولتا ہے اور اس کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ہم بھی ان کی آواز میں آواز ملائیں گے اور احتجاج کے تمام تر جو ہے آپشنز جو ہیں استعمال کریں گے. لمٹ میں یا اس کی حدود میں رہ کے. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی صحافی، کوئی سیاسی ورکر حکومت کے خلاف بولتا ہے اور اس کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ہم بھی ان کی آواز میں آواز ملائیں گے اور احتجاج کے تمام تر جو ہے آپشنز جو ہیں استعمال کریں گے. پاکستان میں جس طرح صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے میر شکیل الرحمان کی جو ہے نظر بندی ہے. پچھلے 2 سال میں اور اس سے پہلے بھی صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنے پر جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، وہ کسی سویلائز سوسائٹی میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ وقت ہے کہ ہم آئین کے تحت جو حقوق دیے گئے ہیں، آزادی رائے کے جو بنیادی حقوق ہیں آئین میں انشرائنڈ، جو آئین میں درج ہیں، ہم نے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ حلف جو ہے نبھائیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فیصلہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں آیا، میں سمجھتا ہوں تاریخی حیثیت اس حوالے سے رکھتا ہے کہ اس نے یہ جو تماشا ملک میں لگا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کا کھوکھلا پن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے. آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ باتیں لکھ دی ہیں، لیکن بات صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. جہاں سے یہ فیصلہ شروع ہوا وہ پہلی کوٹیشن میرا خیال ہے کہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمارے ملک کی حقیقت آج ہمارے سامنے رکھتی ہے. جو انہوں نے جان اسٹوارٹ مل، جو 19ویں صدی کے انگلش فلاسفر تھے، ان کی ایک کوٹیشن کا حصہ رکھا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ جان اسٹوارٹ مل کا کوٹ ہے جو اس
ڈیسیجن کا حصہ ہے اور پہلے الفاظ ہیں کہ ایک اسٹیٹ جو چھوٹے لوگوں کو اس لیے عہدوں پر رکھتی ہے کہ ان کو بآسانی استعمال کر سکیں گے، اور چاہے وہ استعمال کچھ مفاد بھی دے سکے، لیکن وقت یہ بتاتا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج اقتدار کی ہوس جو ہے، اداروں پر قبضہ جو ہے، اپنی تشہیر، اس نے حکمرانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آئین کو بھی پامال کریں اور وہ قانون کو بھی پامال کریں، اور گورننس کی جو سپیس ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے۔ اور آگے انہوں نے ایک شعر بھی لکھا کہ اب تلک تو دیکھ نہ پائے دیکھنا ہم جو چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سعد رفیق صاحب والا کیس ہے یہ ایک کلاسک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح حکومت جو ہے، حکومتی ادارے جو ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین دیتا ہے اس کو پامال کرتے ہیں، غیر قانونی طور پر ہراساں کرتے ہیں، حراست میں لیتے ہیں، اور آزادی سے محروم کرتے ہیں، اور جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، جو انسان کی عزت ہے، جو آئین میں گارنٹی کیا گیا ہے، اس کو پامال کرتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ آج سپریم کورٹ کہہ رہا ہے۔ ہم اس کو ایک ڈیسیشن نہ سمجھیں۔ نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں، کہ جب سپریم کورٹ یہ لکھ دے کہ یہ کیس جو ہے یہ قانون سے لا تعلقی کی اعلیٰ مثال ہے، اٹر ڈس ریگارڈ فار لا، فیئر پلے، ایکوٹی اور پروپرائٹی، یعنی نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اخلاقی قدروں کی پرواہ ہے، نہ آپ کو انسانی قدروں کی۔ سپریم کورٹ نے نیب کی حقیقت لکھی ہے اپنے فیصلے کے اندر، اور سعد رفیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 مہینے بھی ریمانڈ میں رکھنے اور جیل میں رکھنے کے بعد کوئی تعلق، ایک تو کیس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اور اس کیس جس کی حقیقت نہیں ہے اس کے سعد رفیق صاحب کا اس سے تعلق وہ دکھا نہیں سکے۔ اور یہ معاملہ صرف اس کیس میں نہیں ہے، ہر کیس کی یہی حالت ہے۔ اور وہ سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ یہ کیس جو بنتے ہیں ان کے پیچھے صرف ایک مقصد نظر آتا ہے کہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کو ہراساں کیا جائے، ان کو مہینوں تک جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان کی اور ان کے خاندان کی ہتک کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے سٹیزن کو۔ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ جب تک آپ کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہوتا، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ڈگنیٹی کی، آنر کی، لبرٹی کی،
فریڈم کی اور پراپرٹی کی آج نیب ان سب کو پامال کرتا ہے. اور انہوں نے لکھا کہ صرف آج سے نہیں 20 سال سے جب سے نیب بنا ہے یہ ایک ٹول ہے آپریشن کا اور وکٹمائزیشن آف پولیٹیکل اپوننٹس کا، یعنی اپوزیشن کو دبانے کا ایک آلہ ہے تاکہ اقتدار کو طول دیا جائے. یہ الفاظ سپریم کورٹ کے ہیں، میرے نہیں ہیں. میں اس لیے بڑی کیئرفلی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ نیب کے عمل نے عوام کے اندر اس ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے اور امپارشیلٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اور یہ ادارہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یعنی اپوزیشن کو تو پکڑتا ہے لیکن اس کو اس سے حد درجے بڑے وہ کرپشن کے سکینڈل نظر نہیں آتے جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. اور اپوزیشن کو تو مہینوں اور سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے، جبکہ نیب کا قانون خود کہتا ہے کہ 30 دن میں ریفرنس فائل کر کے کیس کو پورا کرنا ہے. تو یہ حقوق کی پامالی ہے. اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پر بھی اس فیصلے میں بڑی واضح حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو نیب اعلی کار بنا ہوا ہے، جو اس کے ہتھکنڈے ہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، بلکہ they are causing irretrievable harm to the country, nation and society in multiple ways. چیئرمین نیب اسی عدالت کے جج رہے ہیں. اگر ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا اگلا عمل کیا ہونا چاہیے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی انسان میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جب ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر لے پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا. آج یہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ہم اسی ادارے کے خلاف کھڑے ہوئے. بڑا آسان تھا کہ سر جھکا لیتے. سعد رفیق کے لیے بڑا آسان تھا کہ کوئی کہتا جی میں تقریریں نہیں کروں گا آپ کے خلاف، میں اسمبلی میں نہیں بولوں گا، میں آپ کی باتیں مان لوں گا. حکومت کے سامنے سر جھکانے سے سعد رفیق نے فیصلہ کیا کہ میں مقابلہ کروں گا. اعلیٰ ترین عدلیہ میں گئے اور اعلیٰ ترین عدلیہ نے اپوزیشن کے موقف کی صرف حمایت نہیں کی، انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر نیب کی حقیقت کو پاکستان کے عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے. اور صرف پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں، انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے، نیب نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اس کی تذلیل کی ہے. انہوں نے یورپین کمیشن نے جو نیب کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ لکھی ہیں اپنے فیصلے کے اندر. اور یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا آج کہتی ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کو، حق کی آواز کو دبایا جائے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نیب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اختیار قانون دیتا ہے اس کا استعمال بغیر لمٹس کے اور بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. ہر اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ ہونی چاہیے. اور انہوں نے لکھا کہ ایک چیز پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمارے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو کسی صورت میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو پامال کر سکے. اور وہ ہے ڈگنیٹی آف مین اینڈ one of the grave consequences of pre-arrest confinement
is the humiliation and disgrace resulting from such arrest. उसने कहा किसने आपको इख्तियार दिया कि अभी ये एक शख्स पर इल्ज़ाम नहीं लगा آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے پھرتے ہیں, اس کے خاندان کی حد تک کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک کلچر آف ٹرانسپیرنسی, لبرٹی, سویلٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز قائم نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو خواہش ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا یا ملک پرامن ہوگا یا ملک کا انتظام ملک چل سکے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے. یعنی جس ملک میں ناانصافی ہوگی وہ ملک نہیں چلے گا. یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے. اور انہوں نے ختم کیا حبیب جالب کے ایک شعر سے, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. یہ آج نیب کی حقیقت ہے, یہ اس حکومت کی حقیقت ہے. ان کو شرم آنی چاہیے, طلبہ نہیں ہے. اگر یہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں, انگریزی ان کو آتی ہے, یہ پڑھ لیں اور وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے جو سپریم کورٹ نے عیاں کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس موقف کی تائید کر دی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 2 سال سے دہرا رہی ہے کہ نیب کے ذریعے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. نیب کے ذریعے اس ملک میں سیاسی حقیقتیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیب کے ذریعے اس ملک میں ان لوگوں کو جو اپنے نظریے پہ اپنی جماعت کے ساتھ وفا پہ کھڑے ہیں, انہیں ڈرانے اور انہیں خوف زدہ کرنے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پر الحمدللہ پاکستان کی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں تو لوگ جھک گئے, نیب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے یہ سپاہی جنہیں اس دھرتی سے پیار ہے, جنہیں آئین پاکستان سے پیار ہے اور جنہیں جمہوریت سے پیار ہے, اور اسی کاروان کے ہمارے سپاہی اور 2 بہادر ساتھی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق کو 16 مہینے بے جا جیل میں رکھا گیا. اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ان کے 16 مہینے انہیں کون لٹائے گا؟ ان کے 16 مہینے ان کے بچوں کو کون لٹائے گا کہ جن 16 مہینوں میں زبردستی جبر کے ذریعے غیر آئینی طور پہ بچوں کو والد سے جدا کیا گیا؟ ان 16 مہینوں میں جو کردار کشی کی گئی اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج پاکستانی ریاست کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم نے ایک آئینی جمہوری ریاست بننا ہے, کیا پاکستان نے ڈیموکریسی بننا ہے یا پھینٹاکریسی بننا ہے؟ آج مطیع اللہ جان کو جس طرح اس حکومت نے گرفتار کیا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیموکریسی نہیں بلکہ پھینٹاکریسی بنانا چاہتی ہے کہ جو حکومت کے خلاف بولے گا اس کو پھینٹا لگے گا, اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. اسی طرح میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے کہ انکوائری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی.
اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھا جائے تو نیب کو از خود میر شکیل الرحمان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. ایک ایک دن جو ان کا جیل میں اس فیصلے کے بعد گزر رہا ہے وہ غیر آئینی ڈیٹینشن ہے. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مفتاح اسماعیل نے، میں نے بھی نیب کی غیر آئینی ڈیٹینشنز کاٹی ہیں. لیکن ہم میں سے کسی کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ آئے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے آئین اور جمہوریت اور اس کے تشخص کو بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے. یہ نالائق حکومت ہے، نااہل حکومت ہے، کرپٹ حکومت ہے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی. کراچی کے لوگ جن کو انہوں نے دھوکے سے ووٹ لیے تھے وہ بلک رہے ہیں. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں. خیبر پختونخوا میں وہ علاقے جن کا فاٹا کا مرجر کیا گیا تھا، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہم ڈیولپمنٹ فنڈز دیں گے. اس حکومت نے قبائلی علاقوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اس حکومت نے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا ہے اور 10 سال کی ہماری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اور سی پیک جو پاکستان کے مستقبل کا منصوبہ تھا اس کو بھی نیوٹرل گیئر میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور ہر روز مسلم لیگ نون کے منصوبوں کی ٹویٹیں چلتی ہیں کہ جناب یہ منصوبہ یہ ہو گیا. یہ نہیں بتاتے کہ یہ وہ منصوبے ہیں جو مسلم لیگ نون الحمدللہ پائپ لائن میں ڈال گئی تھی. اگر وہ پائپ لائن میں ہم نے نہ ڈالے ہوتے تو آج وہ بھی فوت ہو گئے ہوتے. ML1 جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کے لیے صرف 6 ارب روپے بجٹ میں رکھے ہیں. 6 ارب کا مطلب یہ ہے 197 سال لگیں گے اس کو مکمل ہونے میں. یہ سی پیک کے ساتھ بدترین مذاق ہے. تو اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنے بہادر بھائی سعد رفیق اور سلمان رفیق پر فخر ہے. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سرخرو ہوئے ہیں. آپ کی ہمت، آپ کی استقامت، آپ کے خاندان کی قربانی سرخرو ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے اور آپ کو گرفتار کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منظر اور یہ دن جو کل ہمیں دیکھنے کو ملا اس کا مجھے تقریباً 3.5 سال سے انتظار تھا. جب 2017 میں ہماری حکومت ہونے کے باوجود منتخب حکومت کے خلاف نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسلوج کرنے کی سازش کا آغاز ہوا اور یہ کھیل آگے بڑھتا گیا. ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا اور اس کے بعد کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، یہ تاریخ ساز فیصلہ، اس کے 3 حصے ہیں. اس کا ایک حصہ اس کا تعلق تو میرے اور سلمان رفیق صاحب کے مقدمے سے ہے جس کے بارے میں یہی جملہ بہت کافی ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نان انصافی پہ مبنی ہے اور یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کے دوسرے 2 حصے بہت اہم ہیں. ایک حصے کا تعلق احتساب کے ادارے نیب کی کارکردگی اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے اور تیسرا حصہ پاکستان کی بدقسمت سیاسی تاریخ ہے جس کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اس ملک میں ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی ہے. ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں. ہر دور میں ہم نے آمریتوں کو فیس کیا ہے لیکن اس بار جو ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی. ہماری جان تک لے لی گئی مگر ہماری عزت ہم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ پہلی بار ہوا کہ ہمیں من حیث الجماعت
ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن ایک ڈیزائن بندوں کا ہے، ایک ڈیزائن رحمان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے، بے آواز لاٹھی، وہ عمل میں آتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندان خانے میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسی جگہ سے روشنی ملتی ہے جس کی کوئی توقع بعض اوقات نہیں کرتا۔ ہمیں انصاف دینے میں تاخیر کی گئی ہے، یہ انصاف پہلے ملنا چاہیے تھا، انصاف نہیں کیا گیا، جگہ جگہ انصاف کو ڈینائی کیا گیا۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ انصاف دیتے، جس آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی تھی، وہاں سے انصاف ملتے ہوئے تاخیر ہوئی۔ لیکن میں ان معزز اور عظیم ججز کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے قانون، آئین اور صداقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا رہے گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چلا دینا چاہیے۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے والے، سیلف لیسلی سرو کرنے والے گھٹتے چلے جائیں گے۔ میری 42 سال کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے۔ میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا انصاف سے کہ یہ ایک روشنی کی کرن نہیں بلکہ ایک لائٹ ہاؤس ہے روشنی کا، جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک مینارہ نور ہے۔ تو اگر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہ کیے جائیں اور اگر اصول اور قانون کی پاسبانی کے تحت فیصلے کیے جائیں تو پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اگر اس ملک کے ساتھ ہم مخلص ہیں، تو پھر ہمیں یہ رویہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ آج احد چیمہ، حمزہ شہباز، خورشید شاہ، میر شکیل یہ ضمیر کے قیدی ہیں۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کی بات کی ہے، ان میں سے کوئی جھکا نہیں، کوئی بکا نہیں، کوئی ڈرا نہیں۔ یہ رویہ بدلنا پڑے گا۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں۔ نیب کو ختم کیا جانا چاہیے، احتساب کا نیا قانون پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے، اور ایسا ادارہ بنایا جائے جو آزاد اور خود مختار ہو، جو حکومتوں کی ریاستی طاقت کی جو گرفت ہے اس سے آزاد ہو، تاکہ جس نے لوٹ مار کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ واضح طور پہ لکھا گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا گیا۔ بدقسمتی سے اپنی پیدائش سے لے کے آج تک احتساب کے نام پہ اس ملک میں آرم ٹوسٹنگ کی گئی ہے، دور کسی کا بھی تھا، اب وہ ورسٹ کیفیت میں ہے۔ تو لازم ہے یہ پارلیمنٹ پر، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر کہ وہ نئی قانون سازی کریں۔ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری شاید ادا نہیں کر سکیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ ہم پرعزم ہیں، اپوزیشن پرعزم ہے، حکومت کو بھی ہمت کرنی چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو تو بجائے کرپشن کی کالک مخالفین کے چہرے پہ ملنے کے اور کرپشن کی اس پوری ڈرائیو کو ناکام بنانے کے، نئے قانون کے تحت نیا ادارہ بننا چاہیے۔ کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ میں نے نیب کو ڈیل کیا ہے، وہاں انصاف کا ماحول بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک فرد وہاں انصاف دینا بھی چاہتا ہے، وہ ماحول ایسا ہے جو اس کو انصاف نہیں کرنے دیتا۔ وہاں پہ آپ اس ڈریکونین لا کے تحت، یہ جو کالا قانون ہے جو پرانا بنا ہوا ہے، جو ایک ڈکٹیٹر نے اس کے اندر ڈریکونین جو آرٹیکلز ہیں وہ ایڈ کیے تھے، اگر یہ قانون رہے گا تو آپ کسی فرشتے کو بھی یہاں پہ لے آئیں، وہ بھی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ تو سوال ہو گئے، ہوگی وہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، سارے سوالوں کے جواب دے دیا۔